محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ وہ تم سے اللہ کے ہاں بہتر ہوں، ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، جس طرح مرد ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ بنائیں، ممکن ہے کہ وہ اللہ کے ہاں ان سے بہتر ہوں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر عیب مت لگایا کرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے برے القابات سے مت پکارا کرو. بِئْسَ الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق کا لقب انتہائی برا ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اس کے باوجود توبہ نہیں کرتا تو یہی ظالموں میں سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان کے دعوے دار ہو، بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچ جاؤ. ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں وہ سراسر گناہ ہیں. ولا تجسسوا، اور کسی کی جاسوسی مت کرو.
ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تمہارا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا خود ہی گوشت کھانا شروع کر دے؟ یقیناً تم سب اس کو ناپسند کرتے ہو. واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی بہت توبہ قبول کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اسلامی معاشرہ جس میں زندگی گزارنے والے مسلمان وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہوا کرتے ہیں. مسلمان ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کے متعلق اپنے دل میں ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے. مسلمان اس کی فکر اور سوچ یہ ہوتی ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ میری ذات سے دوسرے مسلمانوں کو نفع پہنچنا چاہیے. مسلمان جب اسلامی معاشرے میں مل کر زندگی بسر کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے خیر کے کاموں میں معاون اور مددگار ہوتے ہیں. مظلوموں کی مسلمان مدد کیا کرتے ہیں اور ظالم کو مسلمان ظلم سے روکنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. مسلمان نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں. ایک دوسروں کے مال، جان اور عزت اس کے محافظ ہوا کرتے ہیں. پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو ایک اسلامی معاشرے کو تشکیل دیا، اس میں بسنے والے مسلمان، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق پڑھایا کہ کائنات کے امام فرماتے ہیں احب الناس الی اللہ انفعهم، لوگوں اگر اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بڑھ کے محبوب بننا چاہتے ہو، انفعهم، پھر سوچا یہ کرو کہ میری ذات سے سب سے بڑھ کے مسلمانوں کو نفع کیسے پہنچ سکتا ہے. فرمایا اللہ کے ہاں سب سے محبوب وہ انسان ہے جو سب سے بڑھ کے دوسرے مسلمانوں کے لیے خیر خواہی اور دوسرے مسلمانوں کو نفع پہنچانے والا. حبیب کبریا فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ فی قلب مسلم، اگر اپنے اعمال میں سے بہترین اور اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے کہ تم کوئی ایسا کام کرو، تم کوئی ایسا بول بولو، تم کوئی ایسی حرکت کرو، تم کوئی ایسا قدم اٹھاؤ جس سے دوسرے مسلمان کے دل میں خوشی پیدا ہو جائے. فرمایا یہ عمل میرے اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل ہے. فرمایا او تکشف عنہ قربا، یا تم کوئی ایسا کام کرو جس سے کسی غم زدہ کا غم دور ہو جائے، کسی دکھی کے دکھ کا علاج ہو جائے. فرمایا یہ عمل بھی میرے اللہ کے ہاں سب سے محبوب ہے. او تقضی عنہ دینا، یا کسی دوسرے مسلمان کا تم قرضہ ادا کروا دو جو قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، تم اس کی طرف سے قرضے کی ادائیگی کر دو. فرمایا یہ عمل بھی میرے اللہ کے ہاں انتہائی محبوب عمل ہے. او تطرد عنہ جوعا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو. ولا ان امشی مع اخی المسلم فی حاجہ احب الی من ان اعتکف فی هذا المسجد شہرا. فرمایا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا یہ عمل بھی اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں میں کسی مسلمان کی خاطر چند قدم اس کے ساتھ چل کے جاؤں جس سے اس مسلمان کا کوئی کام پورا ہو جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کے میں کام آ جاؤں. فرمایا یہ عمل جس سے مجھے میری ذات سے کسی مسلمان کو نفع پہنچ جائے، فرمایا اللہ کے گھر مسجد کے اندر اور مسجد نبوی میں 1 مہینہ میں اعتکاف میں بیٹھ جاؤں، اس سے بھی مجھے اللہ کے ہاں زیادہ محبوب اور پسند ہے. پیارے بھائیوں،
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری تعلیمات کیا بتاتی ہے کہ لوگوں، ایک مسلم معاشرے میں بسنے والا مسلمان جس کی حقیقی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیتا، بلکہ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کی شخصیت سے دوسرے مسلمانوں کو ہمیشہ خیر، بھلائی اور نفع ہی پہنچتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، جس کو دنیا میں کسی پہ غصہ آ گیا پھر اس نے اپنے غضب کو روک لیا، کل قیامت والے دن اللہ اس کے عیبوں پہ پردے ڈالیں گے۔ فرمایا من کظم غیظا ولو شاء ان یمضیہ، جس کو غضب اور غصہ آیا کسی کمزور پر، پھر طاقت ہونے کے باوجود، اختیار ہونے کے باوجود، قوت اور پاور ہونے کے باوجود اپنے اس غضب پہ قابو پا لیتا ہے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میرا اللہ ساری کائنات کے سامنے اسے اختیار دے گا، میرے بندے دنیا میں میری رضا کی خاطر تو نے اپنے غضب کو روکا، آج تیری منشا اور چاہت کے مطابق میں تیرے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ اور کائنات کے امام فرماتے ہیں لوگوں، قیامت کا دن جب پل صراط پر قیامت والے دن جب قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، فرمایا کوئی انسان کسی مسلمان کے کام آ جائے، اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا کر دے، اس کو کسی کے ظلم سے بچا لے، اس کی مدد کر دے، فرمایا اس کا کام پورا کر دے، کل قیامت والے دن جہاں ساری انسانیت کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، میرا اللہ اس کو وہاں بھی ثابت قدمی نصیب فرمائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلامی معاشرہ یہ ہوتا ہے، اس اسلامی معاشرے میں بسنے والا مسلمان ایسی سوچ اور فکر لے کے پروان چڑھتا ہے، اس کے دل کے اندر اہل ایمان کی محبت ہوتی ہے، مسلمانوں کے لیے خیر خواہی اور مسلمانوں کے لیے ہمدردی کے اور ایثار کے جذبات ہوتے ہیں۔ جب تک اسلامی معاشرے میں بسنے والے مسلمان اس طرح کی سوچ اور فکر رکھنے والے ہوں، پھر ان کے اندر محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے قربانی، ایثار، اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دینا، جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، جب اس معاشرے کے اندر کچھ ایسی چیزیں وجود میں آتی ہیں تو پھر جو ان کے منافی ہوتی ہیں، الٹ ہوتی ہیں، ہمدردی کے خلاف، خیر خواہی کے خلاف، نفع پہنچانے کے خلاف، دل میں محبت کے خلاف، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے برعکس جب مسلمان ایسے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں جن سے میرے اللہ نے صرف منع نہیں کیا بلکہ ان کو حرام قرار دیا، لوگوں یہ حرام ہے، ایسا کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں وہ مجرم ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ کام کرنے والا جہاں یہ معاشرے کے اندر بگاڑ کا سبب بنتا ہے، محبتوں کو نفرتوں میں بدلنے کا ذریعہ بنتا ہے، جہاں ایسے کام کرنے سے لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی، لوگوں کا مال محفوظ نہیں رہتا، لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں رہتی، وہاں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ کے غضب کا بھی مستحق ٹھہرتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ جرائم کرنے والا جو سورہ حجرات کی ان 2 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیے، سورہ حجرات کی یہ 2 آیتیں مسلم معاشرے کے اندر وہ چیزیں جو بگاڑ کا سبب بنتی ہیں، محبتوں کو نفرتوں میں بدلنے کا ذریعہ بنتی ہیں، اللہ نے 6 چیزیں ذکر کی۔ پہلی آیت میں 3 چیزیں اور دوسری آیت میں 3 چیزیں، 3 چیزیں ظاہری ہیں جو لوگوں کو نظر آتی ہیں، لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں، اور 3 چیزیں جو لوگوں کو نظر نہیں آتی، خفیہ ہوتی ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ 6 کے 6 کام جس معاشرے میں آ جائے وہاں پھر نفرت کی فضا ہوتی ہے، وہاں پھر دشمنی اور وہاں پھر عداوت پروان چڑھتی ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے جرائم سے اللہ محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلی چیز میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، ایمان والو
کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے. لا یسخر قوم من قوم، اگرچہ قوم کے اندر مرد عورتیں باقاعدہ شامل ہوتے ہیں، اس لیے کہ جہاں بھی قوم کا لفظ بولا جاتا ہے اس میں مرد عورتیں شامل ہیں، لیکن یہاں یہ مسئلہ اتنا اہم تھا کہ رب کائنات نے قوم کا لفظ استعمال کرنے کے بعد الگ سے پھر عورتوں کا تذکرہ کیا. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، جیسے مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں ایسے عورتیں عورتوں کا بھی مذاق نہ اڑائیں. اس لیے کہ جب انسان کسی کا مذاق اڑاتا ہے سب سے پہلے وہ اس جرم کا مرتکب ہوتا ہے کہ جس کا مذاق اڑاتا ہے وہ اس کو اپنے آپ سے گھٹیا، کمتر اور حقیر جان کے اس کا مذاق اڑاتا ہے. اور میرے اللہ کو یہ چیز قطعاً ناگوار اور ناپسند ہے کہ انسان کسی انسان کو اپنے سے کمتر جان لے، کسی کو اپنے سے حقیر جان لے. اس لیے کہ اگرچہ اس کا ظاہر کیسا بھی ہے، تمہیں کیا خبر کہ اس کا باطن کیا ہے، تمہیں کیا خبر اس کی زندگی کا خاتمہ کیسے ہونا ہے. انما الاعمال بالخواتیم، فیصلہ تو خاتمے پہ ہونا ہے. کیا پتا ساری زندگی وہ غلط کرتا رہے، آخری وقت اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے، میرا اللہ اس پہ راضی ہو جائے. لیکن تم نے جو اس کا مذاق اڑایا، استہزاء، ٹھٹھا، جہاں یہ دوسرے کو حقیر جان رہا ہوتا ہے وہاں یہ اپنے آپ کو اس کے مقابلے کے اندر بڑا مان رہا ہوتا ہے. اور کبر، بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ میرے اللہ کو گوارا اور پسند نہیں. اس لیے کہ کبریائی میرے اللہ کی شان ہے، عظمت، بڑائی میرے رب کے شان ہے. جو کسی کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، حبیب کبریا فرماتے ہیں بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، فرمایا کسی انسان کے برا ہونے کے لیے، رب کا نافرمان ہونے کے لیے اور اللہ کے عذابوں کو دعوت دینے کے لیے، کسی انسان کا جہنمی ہونے کے لیے، فرمایا یہ جرم ہی کافی ہے کہ دوسرے مسلمان کو اپنے سے حقیر جان لے، کمتر اور گھٹیا سمجھے. میرے پیارے بھائیوں، اس لیے اللہ نے فرما دیا ایمان والو کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. کسی کا مذاق، کسی کی قوم کا مذاق، کسی کے قبیلے کا مذاق، کسی پیشے کا مذاق، کسی انسان کا مذاق، اس کی شکل و صورت کا مذاق، اس کے اقوال کا مذاق، اس کی باتوں کا مذاق، اس کے پیشے اور اس کے عہدے کا مذاق. لا یسخر قوم من قوم، میرے رب نے اس سے روک دیا. فرمایا اس لیے کہ جب یہ مذاق اڑایا جائے گا اس سے پھر وہ جو باہمی محبت ہوتی ہے وہ محبت نہیں رہتی بلکہ وہ نفرت میں تبدیل ہوتی ہے. اس لیے کہ جس کا مذاق اڑایا جائے گا جب اسے موقع ملے گا پھر وہ بھی معاف نہیں کرے گا، پھر وہ بھی اسی طرح کے القابات اور اسی طرح کے استہزاء پہ اترے گا. نتیجتاً مسلم معاشرے کے اندر جو امن کی فضا ہے، محبت کی فضا ہے، یہ پھر نفرت میں تبدیل ہوتی ہے. لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، لوگوں کسی کا مذاق نہ اڑایا کرو، کسی کا استہزاء نہ کیا کرو. ممکن ہے جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو وہ میرے اللہ کے ہاں تم سے بہتر ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کے صحابہ کو سمجھایا. اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، ایک شخص پاس سے گزرا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری نظر میں یہ بڑا باکمال آدمی ہے، بڑا عزت دار ہے، معاشرے میں بڑا معزز ہے، جہاں بات کرے گا لوگ اس کی بات کو سنیں گے، جہاں سفارش کرے گا لوگ اس کی سفارش کو مانیں گے. حتیٰ کہ اگر کہیں یہ شادی کرنا چاہے، نکاح کا پیغام بھجوا دے، کوئی بھی اس کے رشتے کو ٹھکرانا پسند نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر ایک اور شخص گزرا، فرمایا میرے صحابہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یا رسول اللہ یہ تو معمولی سا آدمی ہے، کسی سے بات کرنا چاہے کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کہیں سفارش کرے کوئی اس کی سفارش کو اہمیت نہیں دے گا، اور اگر یہ کسی سے شادی کا مطالبہ کرے،
نکاح کا کوئی پیغام بھجوائے، کوئی بھی اس سے رشتہ طے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ تمہاری نظر نے دیکھا، رب کعبہ کی قسم جو پہلے گزر کے گیا ہے اس جیسوں کی پوری زمین بھر جائے، میرے اللہ کے ہاں اس ایک شخص کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس جیسا ایک شخص جو ابھی گزر کے گیا ہے، پہلے جو گزر کے گیا ہے، اس جیسوں کی زمین بھری ہوئی ہو، میرے اللہ کے ہاں یہ ان سب سے بہتر ہے۔ اس لیے میرے اللہ نے فرما دیا لوگوں کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کا استہزاء مت کرو، نہ عورت کا مذاق اڑائے، نہ مرد کا مذاق اڑائے، اور مرد عورت کا مذاق اڑائے۔ اسلامی معاشرے میں اس کا تصور بھی نہیں، اس لیے کہ عورت مرد کا مذاق، مرد عورت کا مذاق، اسلامی معاشرے میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں۔ رب کائنات ہمیں اس جرم سے محفوظ فرمائے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، برے برے القابات سے ایک دوسرے کو پکارنا، رب کائنات نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، دوسروں کو عیب لگانا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اس کا اگر لفظی معنی کیا جائے تو معنی یہ بنتا ہے کہ اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ۔ مفسرین نے یہاں یہ نکتہ لکھا ہے، اس لیے کہ جو کسی پر عیب لگاتا ہے حقیقت میں وہ کسی پر عیب نہیں لگا رہا ہے، وہ اپنے آپ پر عیب لگا رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا جو کسی کا عیب تلاش کرتا ہے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے اس پر کوئی عیب اور اس پر کوئی تہمت لگا دیتا ہے، فرمایا یہ خود پھر اپنے گھر کی چار دیواری میں بند ہو کر بھی بیٹھ جائے، میرا اللہ اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ضرور ظاہر کرتے ہیں اور دنیا کے سامنے پھر اس کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں، اس لیے کہ اس کی فکر یہ تھی کہ میں دوسروں کو ذلیل کروں، میرا رب اسے ذلیل کر کے چھوڑتا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، جب تم کسی پہ عیب لگاؤ گے حقیقت میں وہ کسی پر نہیں، وہ اپنے عیب پر، اپنے ذات پر اور اپنے اوپر عیب لگایا جا رہا ہے۔ رب العالمین اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور تیسری چیز فرمایا کسی کو ایسے لقب سے پکارنا جو لقب اسے پسند نہیں۔ ایک لقب وہ ہوتا ہے جس پر جب اسے آواز دی جائے وہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے لقب دیے، ابو بکر کو صدیق کہا، یہ لقب ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق ہے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، کائنات کے امام نے خود کئی صحابہ کو، سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا، ابو عبیدہ بن جراح کو امین هذه الامہ کا لقب دیا، سیدنا ابی بن کعب کو سید القراء کا لقب دیا، سیدنا معاذ بن جبل کو اعلم بهم بالحلال والحرام کا لقب دیا، علی المرتضیٰ کے بارے میں فرمایا اقضاهم علی بن ابی طالب۔ یہ وہ القاب ہیں جس سے انسان کو خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ ایسا لقب جس سے اس کو خوشی ملے یہ تو جائز ہے، لیکن کوئی بھی ایسا لقب جس سے اس کو تکلیف پہنچے، جس سے وہ غمزدہ ہو، جس سے پریشانیوں سے لاحق ہو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، میرا اللہ فرماتے ہیں لوگوں ایک دوسرے کو برے القابات سے مت پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اس لیے کہ جس کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرما دی، اب آپ اس کو کوئی ایسا لقب دیتے ہیں جو کافروں کے لیے ہے، جو فاسقوں کے لیے ہے، جو رب کے باغیوں اور مجرموں کے لیے ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایک ایمان والا، کلمہ پڑھنے والا مسلمان، تم اس کے بارے میں ایسا لقب بولتے ہو جو مسلمان کی شان کے لائق ہی نہیں، جو اللہ کے بندے کے لائق نہیں، ایمان والوں کے لائق ہی نہیں، وہ تو رب کے باغیوں کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا بئس الاسم الفسوق، لوگوں یہ بدترین بات ہے اللہ کے ہاں کہ ایمان کے بعد کسی انسان کو فسق کا لقب دیا جائے۔ ومن لم یتب، فرمایا یہ سننے کے بعد، یہ سمجھنے کے بعد، یہ رب کے آرڈر آنے کے بعد جو پھر بھی اپنے ان جرائم سے توبہ نہیں کرتا، جو ہو گیا اللہ سے بھی معافی مانگے، جس کو برا لقب دیا
جس کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا، جس پر عیب لگایا، اس سے بھی براہ راست معافی مانگے، یہ توبہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، فرمایا جو توبہ نہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، رب کی نگاہ میں، اللہ کے ہاں یہ ظالم ہے۔ اور پھر ظالموں کا انجام میرے رب نے قرآن مجید میں کھول کھول کر بیان کیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ لوگوں، کسی پر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی، کسی کے لیے ہم نے زمین کو پھاڑ دیا، زمین میں دھنسا دیا، کسی پر ہم نے زوردار چیخ کا عذاب مسلط کر دیا، کسی کو زمین سے اٹھایا، آسمان کے قریب لے جا کر الٹا کر کے زمین پہ پٹک دیا، اوپر سے نوکدار پتھروں کی بارش برسا دی۔ وما كان الله ليظلمهم، میرے رب نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولكن ان كانوا انفسهم يظلمون، حقیقت میں یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ جب انسان اپنے اوپر خود ظلم سے باز نہ آئے تو پھر میرا رب بھی ایسے ظالموں کو لوگوں کے لیے بھی عبرت بناتے ہیں۔ اور قیامت والے دن الظلم ظلمات یوم القیامہ، لوگوں دنیا کا ذرہ برابر بھی ظلم کل قیامت والے دن اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے، کہیں روشنی کا وجود نہیں اس ظالم کے لیے۔ رب العالمین ہم سب کو ان جرائم سے محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین نے اگلی آیت میں مزید 3 باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو، پچھلی آیت میں جن 3 چیزوں کا تذکرہ تھا وہ ظاہری تھی کہ آدمی کسی کو مذاق اڑائے، کسی کو برا لقب دے، کسی پر عیب لگائے۔ اور اس آیت میں اللہ نے 3 باطنی چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، ایسے ہی اپنے آپ میں، اپنے دماغ اور دل و دماغ میں کسی کے بارے میں ایسی بری سوچیں، بدگمانی۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، لوگوں بری بدگمانی سے بچ جاؤ، بدگمانی سے بچ جاؤ۔ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ یہ جو بدگمانی ہے مسلمان کے بارے میں، فرمایا لوگوں یہ بدگمانیاں گناہ ہوتی ہے۔ کسی کے بارے میں ایسی بدگمانی کا شکار ہو جانا، رب کائنات نے اس سے محفوظ، اس سے بچنے کا حکم دیا۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، لوگوں بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بڑا کائنات میں جھوٹ ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا سب سے بڑا جھوٹ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اس میں تفصیل استعمال فرمایا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ایک بندے کا عیب دیکھا، ایک ظاہری چیز نظر آ گئی اور ظاہری طور پر کچھ نظر نہیں آ رہا، ایسے ہی کسی کا اچھا لباس دیکھ لیا پھر بدگمانی کا شکار، کسی کی اچھی گاڑی دیکھ لی پھر بدگمانی کا شکار، کسی کو اچھا عہدہ مل گیا پھر بدگمانی کا شکار، کسی کے گھر میں سکون اور راحت ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والوں بدگمانی سے بچ جاؤ، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی طرح دوسری چیز جو رب کائنات نے بیان فرمائی، ولا تجسسوا، لوگوں کی جاسوسی مت کیا کرو، ولا تجسسوا، لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے جاسوسی کا کام، ولا تجسسوا، کسی مسلمان کی جاسوسی کرنا، لا تجسسوا، اللہ رب العزت نے اسے حرام قرار دیا۔ فرمایا بدگمانی بھی حرام ہے، کسی کی جاسوسی کرنا بھی حرام ہے۔ جاسوسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کا عیب تلاش کرنا، کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑنا۔ اور امام شافعی کتنی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، لوگوں جب ایک مریض بیمار ہوتا ہے، بستر پر پڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ والے بیڈ پہ اس سے بڑھ کر جتنی مرضی تکلیف میں کوئی مریض ہو، جب ایک بندہ خود مریض ہوتا ہے اس کو کسی کی مرض سے کوئی غرض نہیں ہوتا، اس کو یہی ہوتا ہے میری تکلیف، میری بیماری، مجھے دکھ، میرے اندر یہ بیماری، مجھے یہ تکلیف۔ فرماتے ہیں انسان کاش
کاش تو اپنے عیبوں پہ نظر ڈالتا، اپنے گریبان میں جھانکتا، اپنے عیبوں پہ تیری نظر جاتی تو لوگوں کے عیب تلاش کرنے سے رک جاتا، اس لیے کہ دنیا کے اندر عیبوں سے پاک کون ہے؟ عیب تو ہر ایک کے اندر موجود ہے۔ رب نے تیری یہ ڈیوٹی نہیں لگائی کہ لوگوں کے عیبوں کے پیچھے بھاگتا پھرے، لوگوں کے عیب ٹٹولتا پھرے، لوگوں کو رسوا کرنے کے لیے یہ حربے اختیار کرے، اس لیے کہ میرے رب کا نظام بڑا مضبوط ہے، اس نے یہ ساری ذمہ داریاں لگا رکھی ہے، کون کیا کر رہا ہے میرا اللہ جانتا ہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں وہ لکھ رہے ہیں، لمحہ بلمحہ کی رپورٹ تیار کر رہے ہیں، وہ کرامن کاتبین، وہ راتوں کو بھی آرام نہیں کرتے، رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا ہو، بھری محفل یا مجلس ہو یا بند کمرے ہوں، جہاں کہیں بھی جو کر رہا ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، لوگوں کو وقت آنے والا ہے جب کتاب زندگی کھل جائے گی سب کے سامنے۔ آج تو چند لوگوں کے سامنے یہ ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، وہ وقت آنے والا ہے جب ساری انسانیت کے سامنے سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ انسان جو چھپاتا تھا لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر، چھپ چھپ کر، فرمایا سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ میرے رب نے یہ نہیں پوچھنا فلاں کیا کرتا تھا، فلاں کیا کرتا تھا، فلاں کیا کرتا تھا، میرے رب نے یہی پوچھنا ہے کہ تو کیا کرتا تھا، تیرا دن کیسا گزرا، رات کیسی گزری، خلوت کیسی تھی، جلوت کیسی تھی، محفلیں کیسی تھی، مجلسیں کیسی تھی، کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، زبان سے کیا بولتا تھا، دل میں کیا سوچتا تھا، فکر اور دماغ میں کیا چلتا تھا، میرا رب سب کچھ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ ولا تجسسوا، امام حسن بصری رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے کتنے لوگوں کو دیکھا جن کے عیب چھپے ہوئے تھے، پردے پڑے ہوئے تھے، جب انہوں نے یہ کام کیا لوگوں کو رسوا کرنا شروع کیا، لوگوں کے عیب ظاہر کرنا شروع کیے، میرے رب نے ان کے چھپے ہوئے عیبوں کو بھی ظاہر کر دیا اور لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا۔ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور تیسری چیز جو خفیہ چھپی ہوئی نظروں سے اوجھل اس آیت میں ذکر کی، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، لوگوں غیبت نہ کیا کرو، غیبت حرام ہے اور یہ بھی لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی۔ آپ کسی شخص کا عیب اس کی غیر موجودگی میں کسی تیسرے فرد کو بیان کریں، فلاں کے اندر تو یہ عیب ہے، فلاں کی شخصیت میں یہ عیب ہے، فلاں کے اخلاق میں یہ عیب ہے، فلاں کے گھر میں یہ عیب ہے، فلاں کی بیوی میں یہ عیب ہے، فلاں کی اولاد میں یہ عیب ہے، فلاں کے کاروبار میں یہ عیب ہے، فلاں کی چال میں یہ عیب ہے، فلاں کے چہرے میں یہ عیب ہے، فلاں کے اٹھنے بیٹھنے میں یہ عیب ہے، فلاں کے لباس میں یہ عیب ہے۔ ذکر کا اخاک بما یکرہ، فرمایا ہر وہ چیز جو غیر موجودگی میں اپنے بھائی کی تم دوسروں کے سامنے ذکر کرو وہ نہیں سن رہا، فرمایا یہ غیبت ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جس طرح تم اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ جو بھائی بھی ہو مردہ بھی ہو، اس لیے کہ پہلے انسان کا گوشت کھانا حرام ہے، پھر جو بھائی مر گیا اس کے ساتھ تو مزید ہمدردی ہوتی ہے، چاہے جائے کہ اپنے بھائی کا گوشت کاٹ کر انسان کھانا شروع کر دے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، لوگوں یہ غیبت اپنے مردہ بھائی جو بھائی فوت ہو گیا اس بھائی کو کاٹ کر اس کا گوشت کھانا، یہ اس کے مترادف اور اس کے یہ اس طرح ہی ہے جس طرح انسان اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ رب العالمین ہمیں غیبت سے محفوظ فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ہم اپنے بھائی کی وہ بات کریں جو واقعی اس میں موجود ہے، فرمایا یہی تو غیبت ہے، وہ عیب اس میں موجود ہے، آپ اس کی غیر موجودگی میں دوسروں کو بتاتے پھر رہے ہیں، یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر اس میں وہ چیز ہے ہی نہیں، اس میں وہ چیز ہے ہی نہیں اور ویسے ہی تم نے اپنے پانس سے بنا کے اس پر تھوپ دی، فرمایا یہ تو بہتان ہے۔ اور بہتان قذف المحصنہ، ایک پاک دامن عورت پر بہتان
یہدم عمل مئۃ سنہ، سیدنا حذیفہ کہا کرتے تھے لوگوں ایک عفت اور عزت والی عصمت والی عورت پر تہمت انسان کی 100 سال کی عبادت کو برباد کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ چیزیں جس معاشرے میں آ جائے، بدگمانی آ جائے، دوسروں کے عیبوں کے انسان پیچھے پڑ جائے، غیبت کا بازار گرم ہو، چغلی اور غیبت نفرتیں پیدا کرنے کے لیے اس کے عیب اس کے سامنے، اس کے عیب اس کے سامنے، جب اس طرح کی فضا بن جائے، جب انسان دوسروں کا مذاق اڑانا شروع کر دے، برے برے القابات سے دوسروں کو نوازنا شروع کر دے، وہ جس لیول پر بھی ہو، جس درجے پر بھی ہو، میرے پیارے بھائیوں، پھر اس معاشرے کے اندر پھر نفرت پروان چڑھتی ہے، وہاں پھر عزتیں تار تار ہوتی ہے، وہاں پھر لوگوں کا مال کا ضیاع ہوتا ہے، وہاں پھر انسان کی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ لوگوں مسلمان تو جسد واحد کی طرح ہوا کرتے ہیں، ایک جسم کی مانند۔ جس طرح میں نہیں چاہتا میرا کوئی مذاق اڑائے، میں نہیں چاہتا مجھے کوئی برا لقب دے، میں نہیں چاہتا میرے اوپر کوئی عیب لگائے، میں نہیں چاہتا میری کوئی غیبت کرے، میں نہیں چاہتا میرے عیبوں کے کوئی پیچھے پڑے، میں نہیں چاہتا کہ میں میرے متعلق بدگمانی کا شکار ہو۔ وہ میرے پیارے بھائیوں، پھر مسلمان ایسا ہوتا ہے وہ دوسروں کے بارے میں بھی یہی سوچ رکھتا ہے، جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ یہی مسلمان ہے، یہی محبت کی فضا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان جرائم سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ معاشرے کے اندر امن ہو، سکون ہو، ہمدردی ہو، خیر خواہی کا جذبہ ہو، دوسروں کے عیبوں پہ پردے ڈالنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لوگوں اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں پہ پردے ڈالا کرو، میرا اللہ دنیا میں بھی تمہارے عیبوں پہ پردے ڈالے گا، اور کل قیامت والے دن بھی رب کائنات فرمائیں گے میرے بندے قریب آ جا، کیا تو نے یہ جرم کیا؟ کہے گا ہاں یا اللہ کیا۔ اللہ فرمائیں گے یہ بھی کیا؟ کہا ہاں یا اللہ یہ بھی کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اقرار کر کے اس نوبت پہ پہنچے گا کہ اپنے دل و دماغ میں یہ سمجھ لے گا کہ بچنے کی کوئی گلی نہیں سوائے ہلاکت کے، تو میرا اللہ فرمائے گا میرے بندے میں نے دنیا میں بھی تیرے عیبوں پہ پردے ڈالے رکھے، آج بھی عیبوں پہ پردے ڈال کے تجھے معاف کرتا ہوں۔ میرا اللہ ہم سب کو توفیق دے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرا اللہ بھی ہمارے ساتھ ایسا رویہ اختیار فرمائے، اللہ ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ محبت والے معاملات، نرمی والے معاملات، خیر خواہی والے معاملات اور ایسی چیزوں سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق دے جس سے گھروں میں بھی نفرت پیدا ہوتی ہے، جب خامد بیوی کا مذاق اڑاتا ہے، جب خامد بیوی کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہوتا ہے، جب خامد بیوی کے بارے میں جاسوسی کرتا ہے، ایک چھوٹی سطح سے لے کر میرے پیارے بھائیوں اعلیٰ سطح تک جہاں کہیں بھی یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں وہاں نفرت ہی نفرت آتی ہے، وہاں محبتیں ختم ہوتی ہیں۔ رب کائنات ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور صحیح مسلمان بنے۔ اللہ نے دونوں آیتوں کے آغاز میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اگر ایمان ہے تو پھر ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے، ایمان کی فکر کیجئے، ایمان کو بچائیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه